بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نقال لما بین یدیہا وما خلفہا، ہم نے ان کو عبرت ناک چیز بنا دیا اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کی جنریشن کے لیے بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں دیکھیے، کچھ لوگوں کے لیے نقال ہے اور کچھ لوگوں کے لیے موعظہ۔ جب کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو بسا اوقات اس کی سزا آخرت میں ہوتی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ایسی چیزوں سے دوچار کرتے ہیں کہ جس سے خود بھی سبق سیکھے، یعنی اس کو جھنجھوڑ کر گزارتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آئے، اور بعض دفعہ اس کے اپنے لیے نہیں، وہ واقعہ دوسروں کے لیے عبرت کا سبق بن جاتا ہے۔ لوگ مدتوں اس کو یاد کر کے دوسروں کو نصیحت دلاتے ہیں۔ ایسے کئی ایک واقعات ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں آتا ہے، عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ ہر کہانی کا ایک مورل ہوتا ہے نا۔ عام طور پر کیا کہتے ہیں، ایک سٹوری بیان کی جائے، کہتے ہیں واٹ از مورل ان دس سٹوری۔ اسی طرح اس کہانی میں بھی عبرت ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں، اور یہ سبق عبرت عوام الناس کے لیے ہوتی ہے۔ عوام الناس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں سے خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ بہت شدید قسم کے ایکسیڈنٹ حادثے ہوتے ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے عبرت پکڑتے ہیں کہ عبرت کیا کہ اس طرح نہیں ڈرائیونگ کرنی، یہ عبرت پکڑتے ہیں نا۔ زیادہ سے زیادہ اینالائز کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی، گاڑی کا ماڈل کیا تھا، ڈرائیونگ کیسی تھی۔ کچھ لوگ ڈرائیو کرتے، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈرائیو کرتے وقت ڈرنک نہیں کرنا، بس وہ اتنا ہی سیکھتے ہیں، یہ عبرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو متقی ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، کیا مطلب کہ وہ ان کے عمل کو بدل دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے واقعات سے صرف ظاہری اسباب دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کا بھی اذن ہے، مشیت ہے، کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہے۔ اللہ کی بات ایک طرف رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے نصیحت لیتے ہیں اور ان کی پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے، اور یہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں ایک نقال کہا گیا اور ایک موعظہ کہا گیا۔ موعظہ دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک کونی، نمبر دو شرعی۔ قرآن پاک بھی موعظہ ہے، سورہ یونس میں آتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یعنی آیات بھی موعظہ ہوتی ہے، اور اس طرح کے واقعات بھی موعظہ ہوتے ہیں، نصیحت ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ عوام الناس ہوتے ہیں وہ کسی بھی واقعات سے سرسری اور وقتی سبق لیتے ہیں، لیکن جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ ایسے واقعات سے دور تک متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان کی پوری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن جاتے ہیں۔ متقی کی زندگی میں قرآن پاک اور واقعات تبدیلی لے آتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک شخص ایک نظر سے دیکھ رہا ہے اور دوسرا دوسری نظر سے دیکھ رہا ہے، تو فرق کیا ہے؟ غیر متقی شخص کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نظر میں، دل میں، اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ میٹھا پانی ایک شخص کو میٹھا لگتا ہے اور دوسرے کو کڑوا لگتا ہے، فرق کہاں ہے؟ ٹیسٹ میں۔ پانی تو میٹھا ہی ہے۔ اگر کسی واقعہ سے ہمارے دل نہ لرزیں، قرآن پاک کی آیتوں سے ہمارا دل نہ بدلے، ہم سبق نہ سیکھیں، تو فکر کرنی چاہیے کس بات کی؟ کہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، پھر انسان قرآن پاک پڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ ایک ہی قرآن ہوتا ہے، کچھ لوگ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں،
اور کچھ لوگ سنتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کہا کیا گیا ہے، اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اعوذ بک من قلب یخشع، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں جو دل ڈرے نہ دبے نہ۔ اب یہ ان کی آزمائش تھی۔ ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو مجرم گروہ تھا جو اس ہیلے سے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اس ہیلا سازی سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں ہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور دوسرے یہ کہ شاید یہ لوگ باز ہی آ جائیں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے مگر کلام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد سب مر گئے۔ یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ باقی تفصیل جو ہے وہ سورۃ اعراف میں ہے۔ 2 گروہ بندر بن گئے، ایک گروہ مچھلیاں پکڑنے والا اور دوسرا وہ گروہ جو مچھلیاں خود نہیں پکڑتا تھا اور نہ ان کو منع کرتا تھا، تیسرا وہ گروہ جو نہ مچھلیاں پکڑتا تھا اور منع بھی کرتا تھا۔ ان کو اللہ رب العزت نے اس عذاب سے بچا لیا۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے۔ تو خلاصہ ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو ہمیں اسے روکنا چاہیے